أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ محمد کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور آج انشاءاللہ خطبے میں انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سننا اور عمل کرنا۔ اگر انسان سنے اور عمل نہ کرے تو اس کے لیے ایک بڑی مصیبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ارشاد فرمایا کلما القی فیہا فوج، قیامت کے دن جب بھی کوئی گروہ انسانوں کا فرشتے ہکال کر کے لائیں گے اور جہنم کے اندر دھکیلنے کے لیے، داخل کرنے کے لیے لائیں گے، تو اللہ نے فرمایا جہنم کا داروغہ لوگوں سے پوچھے گا، الم یأتکم نذیر، تم لوگ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی بتانے والا، سمجھانے والا، سکھانے والا، نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر۔ وہاں انسان جھوٹ نہیں بولے گا، کہے گا رب العالمین نے کیوں نہیں آیا تھا بتانے والا۔ بتانے والوں کی کوئی کوتاہی نہیں تھی، نہ آپ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی کسر باقی رکھی اور نہ آپ کے نیک بندوں نے نصیحت کرنے میں کوئی کوتاہی کی۔ پوری وضاحت تو ساری باتیں بتا دی تھی۔ قصور اپنا ہے، لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم سنے ہوتے، قبول کیے ہوتے، اپنے اس عقل کو استعمال کرتے کہ سننے کے بعد عمل کرنے ہی میں فائدہ ہے، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ انسان جہنم کے دروازے پر پہنچے گا تو اس سے یہی سوال پوچھا جائے گا، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یہ سوال ہوگا، اور جواب یہی کہ نہیں آیا تھا، لیکن کوتاہی ہماری اپنی ہے، ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ رب العالمین سے دعا کرو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام دعا کا مانگتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفع بہ وارزقنی علما ینفعنی بہ۔ اے اللہ، مجھے علم دیتا ہے تو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما، اللہ اس علم نافع عطا فرما، اور اللہ اور مزید دے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، نبی علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھاتے، سلام پھیرنے کے بعد جب مقتدیوں کی طرف رخ کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ کتنی پیاری چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جو سب سے مقدس وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز میں فرشتوں کی حاضری، ساری فضیلتیں، سارے فضائل موجود ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ 3 چیزوں کی دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا کو یاد ہوگی، لیکن بس عمل کی ضرورت ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اللہ، ہم نے فجر کی نماز تو پڑھ لی، اللہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا کرنا۔ علم نافع کیا ہے؟ انسان جو علم ہے اس پر عمل کرے، غیروں کو پہنچائے تاکہ غیر بھی عمل کرے، یہ علم نافع۔ ورزقا طیبا، اللہ ہمیشہ ہمیں حلال رزق دینا، اور آخر میں وعملا متقبلا، اللہ ایسے عمل کی توفیق نصیب فرما جو عمل آپ کے ہاں قبول ہو جائے،
تو دوستو ہمیشہ اس دعا کو پڑھا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ پیاری دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح جو ہوتی تھی اس دعا کے ذریعے ہوتی تھی، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور بڑی پابندی سے روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ دوستو علم نافع، ہم نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا اے مسلمانوں، اے میرے بندو، ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نبی بھیجا ہے، ہم نے تمہیں ایمان سے کی دولت سے نوازا ہے، ہم نے تمہیں رسالت کے نبی کے اطاعت کا موقع دیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں بڑی رحمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے دین اسلام دیا، وہ بھی رحمت ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو اللہ نے ہدی و رحمہ بیان کیا ہے۔ اے ایمان والو، یہ ایمان تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور ہدایت کے ساتھ ساتھ ورحمہ تمہارے لیے رحمتوں کا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی یہ ایسی کتاب ہے، ہدایت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بھی ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے، بتا رہا تھا اللہ نے قرآن کو بھی رحمت و ہدایت بنایا، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پوچھنا، اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو انما انا رحمت مہدات، لوگو اللہ نے مجھے دو چیزیں بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک تو ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے تمہارے لیے، ہم رحمت ہے، ہماری سنتیں رحمت ہے، ہماری تعلیمات رحمت ہے، اور جو دین اور تعلیمات لے کر سب تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ ہماری کوئی سنت، ہماری لائی ہوئی شریعت، ہماری تعلیمات رحمت ہی ہے، کوئی تمہارے لیے زحمت نہیں ہے۔ انما انا رحمت مہدا، اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اے نبی آپ کو پوری جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ دوستو اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس جو شریعت موجود ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ہمارے لیے ہمارے اسلام ہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، کتاب اللہ، سنت رسول، یہی دونوں اسلام ہے، یہی تعلیمات ہے۔ یہ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، میں نے تم کو رحمتوں سے نوازا ہے، اور جب تک ان پر قائم رہو گے رحمت کے تم مستحق رہو گے۔ لیکن فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، لیکن مسلمانوں جس دن تم نے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کتاب و سنت، شریعت کی پابندی کرنا تم نے چھوڑ دیا، نام کے مسلمان رہے، لیکن فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تم نے ان پر چلنا چھوڑ دیا، ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ان کی دعوت چھوڑ دی، ان کی نشر و اشاعت تم نے ترک کر دیا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تم نے ان تعلیمات اور یہ ہدایت کتاب و سنت کو چھوڑا اور شریعت کی پابندی چھوڑے تو دو بلائیں دنیا میں عام ہو جائیں گی۔ نمبر ہے ان تفسدوا فی الارض، اب زمین پر فساد عام ہو جائے گا، زمین پر فساد عام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو رحمت والی چیزیں دی تھی، تم پوری کائنات کے لیے ان پر چل کر کے رحمت کے باعث بنے ہوئے تھے، لیکن دنیا تو اللہ تعالیٰ کے قہر، اللہ کے لعنت، اللہ کے غضب کے پہلے ہی مستحق ہے۔ ہمیشہ آپ دعا پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں نیک لوگوں کے طریقے پر رکھنا۔ یہ مغضوب علیہم اور ضالین یہ یہود و نصارہ جنہوں نے موسیٰ کی سنت چھوڑی، عیسیٰ کی سنت چھوڑی، اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو نظر انداز کر دیا، اللہ کی کتاب انجیل کو نظر انداز کر دیا، اپنے آپ کو کہتے ہیں موسیٰ کے ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عیسیٰ کے فدائی ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن نہ تورات پر عمل کیا اور نہ موسیٰ کی سنت پر عمل کیا۔ یہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، عیسائی عیسیٰ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن عیسیٰ کی لائی بھی سنتوں پر یا عیسیٰ پر نازل کی گئی کتاب انجیل پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ کے لعنت کے مستحق ہو گئے۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، ایک طرف لاکھوں نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں سوائے قرآن مجید کے، بلکہ قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بس اختلاف یہاں ہے یہ عربوں کے لیے نبی تھے، ہم یہود و نصارہ کے لیے نبی نہیں تھے۔ اتنے نبیوں اور اتنی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے کے باوجود جب موسیٰ کی لائی ہوئی کتاب تورات اور عیسیٰ کی لائی ہوئی کتاب انجیل اور موسیٰ علیہ السلام کی سنت اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹھکرایا تو اللہ نے فرمایا سب رحمتوں سے محروم کر دیے گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی غضب اور لعنت کے مستحق ہو گئے۔ رب العالمین نے مسلمانوں کو وارننگ دی، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اے مسلمانوں تمہاری وجہ سے تم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہو، اسلام کی پابندی کرتے ہو، شریعت کے اہتمام کرتے ہو، تم پر اللہ تم رحمت والے بن گئے اور تمہاری رحمت کی وجہ سے تمہارے تو رحمت کی طفیل میں اور تمہاری برکت سے یہ ساری دنیا کے لوگ یہود نصارہ مشرکین بھی امن و امان کی زندگی گزار لیتے ہیں۔ اصل تم ہو یہ سارے کے سارے طفیلی ہے، لیکن جب تم بگڑ جاؤ گے، تم بھی بگڑ گئے اور تم نے رحمت جو تھی زحمت بن گئی اور اللہ اس کے رسول کا فرمان چھوڑ دیا تو جیسے وہ تھے ویسے تم بھی بن گئے۔ اب کوئی ایسی امت کوئی قوم دنیا میں موجود نہیں ہے جس کی برکت سے دنیا میں امن و امان قائم ہو۔ رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں اگر تم نے اعراض کیا، کس سے اعراض کیا؟ اللہ کی کتاب سے، نبی کی سنت سے، شریعت اسلامیہ سے، اسلامی احکام و تعلیمات سے اگر تم نے اعراض کر لیا یعنی ان پر چلنا چھوڑ دیا تو اب راستہ تمہارے لیے تمہارا اپنا انجام سن لو، ان تفسدوا فی الارض، اب زمین پر تمہاری وجہ سے فساد پھیل جائے گا، پوری دنیا کے اندر فساد اور یہ آسمانی عذاب، یہ زمینی عذاب، ظلم زیادتی، یہ ساری چیزوں کی ذمہ دار مسلمان تو تم کو اللہ نے ٹھہرایا۔ فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ ذرا اس واقعے کو یاد رکھیں جس کو متعدد محدثین نے، مورخین نے، اہل سیر نے نقل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کے 6 سال جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اور خیبر کو آپ نے فتح کیا، خیبر میں سارے یہودی رہتے تھے، تورات کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے سارے یہودی تھے اور بہت سرخیز علاقہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فتح کیا، مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ مال غنیمت جب تقسیم کیا تو کسی کو بڑی سے زمین، بڑے سے باغات ملے۔ صحیح بخاری کی روایت سے سنا ہوگا کہ مال غنیمت جتنی فتوحات ہوئی تھی سب سے اچھا مال غنیمت صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیبر کا ملا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کو سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا۔ آپ نے مال غنیمت تقسیم کر دیا، ہر ایک نے اپنے مال پر قبضہ کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زمین ملی بڑی زرخیز، جو باغ ملا بڑا زرخیز پھل والا باغ تھا، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ رات لیٹے تو سوچتے ہیں اللہ نے بڑا کرم کیا، آج تک زندگی میں ہمارے باپ دادا سے لے کر کے ہمارے تک اتنی اچھی پراپرٹی اور ایسی جائیداد اور ایسا بہترین مال اور دولت آج تک ہم کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ اب سوچنے لگے کیا کریں، اس کو آباد کریں،
کیا کرے سوچنے لگی. نتیجہ یہاں تک اس نتیجے پر پہنچے کہ فجر کی نماز پڑھی اور نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی اور کہا یا رسول اللہ آج ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے لے کر کے کل تک کا جائزہ لیتے ہیں. آج تک اتنا اچھا مال اور اتنی بہترین دولت اتنی پراپرٹی میں نے آج تک کبھی نہیں پائی تھی. تو اللہ سبحانہ مبارک ہو تمہارے لیے. کہنے میں یا رسول اللہ مبارک تو ہے لیکن میں نے ایک چیز سوچا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر یہی فکر ہو جائے. ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ رسول فرمایا مبارک ہو. اللہ رسول مبارک تو ہے لیکن میں نے کچھ اور سوچا ہے. کیا سوچا ہے؟ ہم نے سوچا ہے زندگی میں سب سے اچھا مال جائیداد ہمیں جو پراپرٹی ملی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں دے کر کے جنت خرید لے. اللہ اکبر. اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے اور ہم اس کے بدلے جنت حاصل کر لیں. نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا دی اور فرمایا ایسا کرو اس کا پھل صدقہ کر دو اس کی آمدنی لیکن اصل بات پر تم اپنا قبضہ باقی رکھو. بہرحال نبی علیہ السلام نے جب تقسیم کر دیا اور مال غنیمت سامنے آ گیا تو یہودیوں نے آ کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سینکڑوں کلومیٹر میل دور رہتے ہیں باغ یہاں ہے آپ لوگ تو چلے جائیں گے نہ خیبر میں آپ آباد ہوں گے نہ یہاں مسلمان رہیں گے ہم یہودی ہیں لیکن یہ باغات جو ہے وہاں رہ کر کے آپ لوگ ان کی کیسی کھیتی کریں گے کب آئیں گے پانی ڈالنے کے لیے کب آئیں گے کھجور کی نگرانی کرنے کے لیے. تو ہم لوگوں نے سوچا ایسا کیجئے زمین تو آپ کی ہے لیکن ہم لوگوں کو بٹائی پر دے دیں. سال پورا ہونے کے بعد آپ کا آدمی آئے گا فصل کا آدھا حصہ آپ لے لیں آدھا حصہ میں لے لوں گا. اللہ رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا بات بڑی اچھی تھی دے دیا گیا. نبی علیہ السلام مدینہ آ گئے. اب ہر سیزن پر نبی علیہ السلام ایک شخص کو بھیجتے ایک صحابی کو جا کر کے دیکھو کھجور میں پھل لگے ہوئے پھل جو ہے وہ کتنا کنٹل ابھی تازہ ہوگا. صحابی آتے اور اس کو دیکھ کر کے اندازہ لگاتے کہنے پورے باغ میں 5 کنٹل کھجور ابھی درختوں پر ہے لیکن سوکھنے کے بعد یہ 3 کنٹل ہو جائے گا. اب ان سے جو حساب لیا جاتا وہی 3 کنٹل کا. بہت اچھی چیز تھی ایک عرصے تک چل رہا تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی گئے تو یہودیوں کی نیت خراب ہو گئی. اکالون للسحت اللہ نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ حرام کھانے والے یہودی ہوتے ہیں. رشوت بھی کھاتے ہیں مال غصب بھی کرتے ہیں سود بھی لیتے ہیں سارے حرام کھانے والے سب سے زیادہ اکالون للسحت سب سے زیادہ حرام کھانے والے یہودی ہیں. اللہ کے رسول کے صحابی گئے تو یہودیوں نے پہلے سے مشورہ کر کے کسی سے سونا کسی سے درہم و دینار کسی سے کچھ اناج اور غلہ بڑے تحفے تحائف گفٹ تیار رکھے تھے. صحابی گئے تو چپکے سے وہ یہودیوں کے چند سردار آئے کہا صاحب دیکھیں آپ آئے ہوئے کھجور کا حساب لینے کے لیے تو ہم لوگ اتنا تیار کیے اتنا آپ لے لیں تو 5 کنٹل کھجور ہوتا ہے تو صرف 4 کنٹل لکھ دے تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے یعنی امانت پہ خیانت کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پتہ نہیں چلے گا تو ایسا کریں آپ رشوت لے کر کے ہمارا ذرا فائدہ پہنچا دیں. صحابی کے زبان سے نکل گیا واللہ قد جئتکم من احب الخلق الی. اللہ اکبر. سن لو اے مکے والو اے خیبر والو سن لو اللہ کی قسم پوری کائنات میں اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک جو ذات ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور میں ان کا نمائندہ بن کر کے آیا ہوں. یہ تھی میرے دوستو نبی کی محبت اور محبت کے ساتھ نبی کے دان اس زبانی محبت بھی کیک کھانے والی محبت جیسے آج چل گئی ہے. آج ساری محبت کیک کے ذریعے ادا کی جاتی ہے اور برتھ ڈے منا کر کے میرے محبت اطاعت اصل میں تھی. کیا کہنے لگے واللہ انی جئتکم من احب الخلق الی. پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ذات جو ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم ان کی طرف سے آئے ہوئے اور انکم لابغض الخلق الی اور میرے نزدیک
پوری مخلوقات سب سے زیادہ ذلیل اور خوار تم میرے نزدیک ہو. بلکہ آگے بڑھ کے کہا انکم لابغض الی من القردۃ والخنازیر. لیکن یہودیوں سن لو، اللہ کی قسم کل تک تو تمہاری عزت میرے دلوں میں تھی، لیکن آج تم نے رشوت دینا شروع کر دیا تو تمہارے کتے اور خنزیر، یہ گدھے جو ٹہل رہے ان سے بھی زیادہ ذلیل میرے نزدیک، اور ان سے بھی زیادہ نفرت تمہاری ہمارے دل کے اندر ہے. کیوں؟ آج تک ہم اتنے دنوں سے آتے ہیں، یہ تمہارے گدھوں نے کبھی رشوت نہیں لیا، انہوں نے کبھی رشوت نہیں دیا، انہوں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کیا. امانت میں خیانت کرتے ہو، بالکل ناممکن ہے. جب بات بھی بڑھ گئی، یہ دھتکار دیا، تو اب وہ سارے یہودی سردار پریشان ہو کر کے اپنے علماء کے پاس گئے. کہا کہ اب ذرا کچھ مسئلہ بہت بگڑ گیا ہے، ذرا اس کا کچھ حل نکالے. یہودی مولویوں نے اس وقت اپنے یہودیوں کو جو جواب دیا تھا دوستو، وہ ہم بتانا چاہتے ہیں اس آیت کو سمجھانے کے لیے کہ ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. اے ایمان والو، اگر تم نے دین کو چھوڑ دیا، نبی کی کتاب و سنت کو چھوڑ دیا، شریعت اسلامیہ کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھو اللہ ارشاد فرماتے اب دنیا میں کہیں امن و امان نہیں رہے گا. کیوں؟ تمہارے اسلام پر چلنے کی برکت سے. دونوں چیزیں رحمت ہے، قرآن بھی رحمت ہے، نبی کی سنت بھی رحمت ہے. ان پر چلنے کی بنا پر اللہ تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے، تو تمہاری طفیل میں ساری مخلوقات اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا لیتی ہے. اگر تم نے چھوڑ دیا تو پھر اب فساد پھیل جائے گا، کہیں امن و امان نہیں رہے گا، اب فساد ہی فساد پھیل جائے گا. مثال دے رہا تھا، یہودی مولویوں نے کہا یا معاشر الیہود، اے یہودیوں کے گروہ یاد رکھو، خبردار تم مسلمانوں کو رشوت دے کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہیں دو. تم نے رشوت لے کر کے، سود کھا کر کے، حرام خاریاں کر کے تم تو اللہ کو اتنا ناراض کر چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے ایک قطرہ پانی بھی تم کو نہ دے. تم اتنے بڑے مجرم، اتنے بڑے گناہ ہو. اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ پر تورات نازل کیا ہے، جس نے موسیٰ پر نبی اور پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اس ذات اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ما دامت السماوات والارض الا بہذہ. مسلمانوں کا یہ عدل انصاف اور مسلمانوں کا یہ ایمان امانت داری اور مسلمانوں کی کتاب و سنت اور اسلامی شریعت کی پابندی کی برکت سے آج تک زمین اور آسمان قائم. دوستو، اگر ہمارا مقام ہے چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے، ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری. برکت و ارض سما ہے، ارض و سما ہے خلافت تیری. مسلمانوں، ہمارا مقام یہ تھا کہ ہمارے طفیل میں ساری دنیا زندگی گزارتی، لیکن جب ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑا تو اللہ نے فرمایا ایک عذاب تو نازل ہوا ان تفسدوا فی الارض. اب زمین میں فساد پھیل گیا، گلیوں میں فساد، مارکیٹ. فساد کا مطلب صرف دنگے فساد نہیں، حرام کاریاں، برائیاں، منکرات، بے حیائیاں، فحش کاریاں، ایک دوسرے پر ظلم زیادتی، ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنا، یہی سارا فساد ہے جیسے آگے ہم بتاتے ہیں. رب العالمین نے ساتھ فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد پھیلا دو گے. اب تفسدوا، اس پر غور کرو، اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کیا. مسلمانوں، تمہاری بدعملی کی بنا پر یہ پوری کائنات میں فساد پھیلا ہے تمہاری وجہ سے. کیوں؟ تم نے شریعت اسلامیہ کو چھوڑا. اور آگے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. ایک تمہارے کردار اور تمہاری برائیوں کی وجہ سے پوری زمین، پوری دنیا میں فساد پھیل گیا. اور دوسری چیز وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اب جو ہے رشتے ناطے بھی تمہارے برقرار نہیں رہے گی. شادیاں ہوگی، میاں بیوی کا اختلاف ہوگا، بہو آئے گی، ساس بہو کی لڑائی ہو جائے گی. کئی باپ بیٹے
बेटे की लड़ाई, मियाँ बीवी की लड़ाई, पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई, खालू और बाबू से लड़ाई, वह तो अरहमकुम। अब जो रिश्ता नाता, अल्लाह अकबर, इन्ना रहमता ला तंज़िल वला कौमिन फीहिम कातिउ रहमिन। आज अल्लाह ताला की रहमतें क्यों रुकी हुई है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी मशहूर किताब अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल करते हैं, जुमेरात का दिन था, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह हफ्तेवारी दर्स देने के लिए जाते, जुमेरात के दिन गए। हफ्ते भर लोग इंतजार कर रहे थे कि जुमेरात आएगा तो अल्लाह के रसूल के सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आएंगे, कुछ दिन की बातें बताएंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला पहुंचे, सारे लोग इकट्ठा थे। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, मैं अल्लाह की कसम दिलाता हूं, हर उस शख्स को जो रिश्ते नातों में बिगाड़ पैदा करता है, बराए मेहरबानी हमारी मजलिस से वो निकल जाए। अल्लाह अकबर। उनको मालूम था कि लोग अपनी इस्लाह करेंगे और हम तो कह देंगे शायद तुम्हारे पीछे जुमा ही नहीं पड़ेंगे, आज तो मामला बड़ा रोकना पड़ता है। वहां क्या कहा कि खबरदार, जो शख्स रिश्ते नाते में बिगाड़ पैदा करता है हमारी मस्जिद से निकल जाए। हफ्ते भर बेचारे इंतजार की थी। एक नौजवान जब इस तरह से वार्निंग सुनी, उठा बेचारा और भागता हुआ गया अपनी फूफी या अपने खाला के पास गया। जा करके उससे कहा, खाला जान या फूफी जान, मैंने इतने दिन से आपसे हम नाराज थे, बातचीत नहीं थी, कि ताल्लुकी थी, मैं माफी मांगने के लिए आया हूं, आप मुझे माफ कर दें और आइंदा मैं कभी आपसे नहीं लड़ाई करूंगा। अल्लाह अकबर। कहा, बेटे क्या हुआ? कौन सी वही तुम्हारे ऊपर नादिल हो गई जो डरे हुए है? कहा, वही तो नादिल नहीं हुई, हफ्ते भर इंतजार किया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर्स का, और आज वो दर्स देने के लिए आए जुमेरात को, तो पहले उन्होंने ऐलान कर दिया, खबरदार, मेरी मजलिस में ला युजालिसूनी अल-यौम फीहिम फीना कातिउ रहमिन। जो इंसान रिश्तेदारों से लड़ता झगड़ता है, बड़ा मेहरबानी हमारी मजलिस से निकल जाए। तो हमें तो दर्स सुनना है, दीन सीखना है। और अबू हुरैरा ने तरक की है, तो आप मुझे माफ कर दे, ताकि जा करके अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को दर्स सुने। माफ कर दिया, गले मिले, रोए, आइंदा के लिए तौबा इस्तिगफार किया। अब वो नौजवान आंखों में आंसू बहाता हुआ दौड़ा हुआ आया और आके बैठ के सुना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उठ करके भागने लगा, जब भी देखे थे, और रोता हुआ आया तो उस वक्त भी उसको देखा, निगाहों में रखा। बात मुकम्मल करने के बाद बुलाया, कहा, बेटे क्या बात है, क्यों भाग के गए थे और आए तो रोते हुए क्यों आ रहे थे? कहा, बात असल ये है, आपने दर्स सुनने के लिए, अपनी मजलिस में शरीक होने के लिए आपने एक शर्त रखी, वो ये है कि रिश्ते नाते में बिगाड़ पैदा करने वाला ना हो। आपने ऐलान कर दिया, ला युजालिसूनी अल-यौमा फीना कातिउ रहमिन। जो शख्स रिश्ते नाते में बिगाड़ पैदा करता है, बड़ा मेहरबानी हमारी मजलिस में शरीक न हो, चला जाए। तो मैं हफ्ते भर आपका दर्स का इंतजार कर रहा था और आपने ये शर्त रखी, तो बात असल है, मेरी खाला या फूफी से साल भर से बातचीत नहीं की थी, मैं जाकर के उनको राजी करके फिर आया हूं आपका दर्स सुनने के लिए। आंखों से आंसू जारी थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, मेरे भाई, हम माज़रत चाहते हैं, मेरी कोई गलत नियत नहीं थी कि आपको मैं अपने मजलिस से महरूम करूं, लेकिन प्यारे नबी को फरमाते हुए मेरे इन कानों ने हदीस सुनी है, इन्ना रहमता ला तंज़िल वला कौमिन फीहिम कातिउ रहमिन। जिस कौम में, जिस घर में, जिस खानदान में, जिस कबीले में रिश्ते नाते को तोड़ने वाले और रिश्तेदारों से लड़ने वाले मौजूद रहते हैं, अल्लाह ताला उस पूरी कौम से रहमतों का दरवाजा बंद कर दे। ये हमारी मजलिस थी रहमतों की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा। अल्लाह अकबर। जब कहीं कोई दीनी मजलिस होती है, रहमत के फरिश्ते आजा घेर लेते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें छा जाती हैं, अल्लाह ताला उनका तज़किरा आसमान पर करता है। तो इतनी बड़ी फजीलत से महरूम मैं नहीं होना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको लौटा दिया था। दोस्तों, अल्लाह खुदा से तुम कटे और खुदा ने रहमतें रोकी, जमीन को खुश्क कर दी, आसमां से रहमतें रोकी, बारिशें रोकी। आज सारी बलाई ये है, अल्लाह ने साथ फरमाया, अगर रिश्ते तुम दीन को छोड़ोगे तो दीन को
को छोड़ने वाला कभी रिश्तेदारों से मिल मिला के नहीं रहेगा, कतई रहमी करेगा। बाप से लड़ाई होगी, माँ से लड़ाई होगी, बीवी से होगी, भाइयों से होगी, चाचा से होगी, खानदान के अंदर 50 किस्म की लड़ाइयां होती रहेगी। क्यों? हम तो सोचते हैं वो बुरा है, वो बुरा नहीं, हमें अपने आमाल का मुहासबा करना चाहिए। क्यों? रब्बुल आलमीन ने फरमाया दीन अगर तुम छोड़ोगे तो तुमको और रिश्तेदारों में भी अल्लाह ताला निफाक, शिकायत, इख्तिलाफ पैदा कर देगा। तो ये दो बड़े अजाब नाज़िल होते हैं दोस्तों अगर हम दीन की पाबंदी ना करें। कहने का मतलब ये था कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों का हमारे ऊपर नुज़ूल करे, बरकतों का नुज़ूल करे और हम पूरी कायनात के लिए, जैसे अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ मोमिनो, सही बुखारी के रवायत, तुम्हारा तो ये मकाम है कि ये दरख्त भी तुम्हारी रहमतों से, तुम्हारी दीनदारी की वजह से ये दरख्त के पत्ते भी हरे भरे रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी के रवायत, ये इंसान मर गया, इसके मर जाने के बाद ये इंसान बदअमल था, ज़बान का दुरुस्त नहीं था, कलमा पढ़ने वाला था, मुसलमान था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इसके बदज़बानी, इसकी बदअमली से न इंसान महफूज थे, न जानवर महफूज थे, न शजर महफूज थे, न कोई दरख्त महफूज था, चलते चलते सबको नुकसान पहुंचाया करता था। आपने साथ फरमाया अगर तुम लोग कहते हो यह इंसान इतना बुरा था और इतना फसाद फैलाता था, इसे लोगों को तकलीफ दे, जानवरों को तकलीफ दे, चलते हुए दरख्त के पत्तों को तोड़ दे, चलते हुए कुत्तों को भागते हुए पत्थर मार दे, अगर ऐसा था तो वजबत इस पर वाजिब हो गई। अल्लाह रसूल ने साथ फरमाया, लोगों ने कहा या रसूल क्या वाजिब हो गई? आपने साथ फरमाया ये इस इंसान पर जहन्नम अल्लाह ने वाजिब कर दिया। दोस्तों कोशिश करो शरीयत की पाबंदी करके हम पूरी कायनात के लिए रहमत बन जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। दोस्तों आज आधे घंटे का, पौन घंटे का खुतबा होता है, लेकिन आदमी वाह वाह कह करके या पसंद ना पड़ा तो शिकायतें करता हुआ दामन झाड़ा चला जाता है। इस मस्जिद में वल्लाह ऐसे भी लोग होंगे जो 60 साल के पहुंच गए होंगे, जुमा कभी नहीं छोड़ा होगा, लेकिन अगर बेनमाजी हैं तो आज तक उन्होंने नमाज से तौबा नहीं किया होगा। रमजान में नजर आएंगे और जुमे के दिन। कितने ऐसे लोग ऐसे होंगे? आखिर इतना सुनते हैं, इतना जानते हैं, अमल की तौफीक क्यों नहीं हो रही है? तो उसका जवाब अगली आयत में है, उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह। ऐ मुसलमानों, जब तुम का शरीयत की पाबंदी छोड़ दोगे, इस्लाम पर चलना छोड़ दोगे, किताब सुन्नत की पाबंदी तरक कर दोगे, आजाद हो जाओगे, नमाज के लिए रमजान का इंतजार करोगे, हज और उम्रे के लिए बुढ़ापे का इंतजार करोगे, हफ्ते में जुमा पढ़े, हफ्ते भर के लिए तुमने छुट्टी कर लिया, न सूद छोड़ा न रिश्वत छोड़ी। ऐ ईमान वालों याद रखो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अगर तुम यही करते रहोगे तो 3 अदाब, 2 अदाब तो आपने देख लिया मुआशरे पर, मुआशरती जिंदगी में 2 अदाब क्या आया? अंतुफ्सिदू फिल अर्द, जमीन में, मोहल्ले में, मुसलमानों में, गलियों में, दुकानों में, हर जगह अल्लाह की कसम यहां तक होता है कि मस्जिद में भी इंसान का माल महफूज नहीं, मस्जिद में भी इंसान की पॉकेट मार ली जाती है। खाने काबा इतना मुकद्दस जगह, वहां भी पॉकेट मार तवाफ करते हुए मार
دیتا ہے۔ ذرا سوچو ہم اللہ کے گھر میں بھی گناہ سے نہیں بچ رہے ہیں، آخر فساد کہاں نہیں پھیلا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے لوگو، اللہ کے رسول نے اللہ نے ارشاد فرمایا ایک تو دو عذاب تمہارے معاشرے میں ہوگا، ایک تو ہے فساد پھیل جائے گا ہر جگہ، نمبر دو اللہ نے فرمایا رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا ہونے لگے گا، اور اس کے علاوہ ذاتی انفرادی طور پر 3 عذاب نازل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ تینوں عذابوں سے محفوظ رکھے دوستو۔ نمبر ایک اللہ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو رحمت ہدی و رحمہ، وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن بھی رحمت والا، نبی بھی رحمت والا، اللہ بھی رحمت والا، سب کچھ ہے، لیکن جب تم نے شریعت کی پابندی چھوڑ دی اور شریعت پر چلنا ترک کر دیا تو ایک تو پورے دنیا میں فساد، نمبر 2 رشتے ناطے میں بگاڑ، یہ تو معاشرتی عذاب ہے، ذاتی شخصی عذاب 3 آئے گا دوستو۔ تینوں سنو۔ نمبر 1 اولئک الذین لعنہم اللہ، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے رحمت کا دروازہ بند کر کے لعنت کا دروازہ کھول دیا ہے شخصی طور پر، ایک معاشرتی، اب شخصی طور پر اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں اگر کتاب و سنت پر چلتے، شریعت کی پابندی کرتے تو اللہ رحمتوں کو دروازہ کھولتا، لیکن جب انہوں نے شریعت سے، اسلامی تعلیمات سے، اسلامی احکامات سے منہ موڑ لیا تو رحمت کا دروازہ بند کر دیا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی، رحمت کا دروازہ بند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کا دروازہ ان کے اوپر کھول دیا۔ اللہ اکبر۔ سب سے بدترین بد دعا جو ہو سکتی ہے دوستو اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت کا دروازہ کھولا، یہ پہلا عذاب ہے۔ اب رحمت کے بجائے کس کا نزول ہوگا؟ اللہ کی لعنت کا نزول ہوگا۔ ہمارے مسلم معاشرے بے ایمان، شرابی، کبابی، بے نمازی، اللہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کا دروازہ کھول دیا۔ پہلا عذاب، دعا کرو اللہ اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم لعنت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بن جائے۔ اللہ ہم کو سب کو توبہ استغفار نصیب فرما اور لعنتوں کا دروازہ بند کر کے ہمارے چلتے پھرتے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ دوسرا عذاب میرے بھائیوں، فَأَصَمَّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا بنا دیا۔ دوسرا عذاب اللہ نے ان کو صم بکم عمی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فَأَصَمَّهُمْ، اللہ ان کو بہرا بنا دیا۔ بہرا کیا مطلب ہے؟ یہ کان کو اللہ نے بہرا بنا دیا۔ اب بہرا کیا بنا دیا؟ ابھی کوئی کہے گا نہیں بہت سنتا ہے، سب سنے گا، اس کان سے گانا بھی سنے گا، غیبت بھی سنے گا، اور سارے اور کہیں کرکٹ میچ یا فٹ بال میچ ہو رہا تو کیا پوچھنا ہے، پھر ذرا دیکھو آنکھیں اور کان کتنے زوردار ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کان جو ہے اس میں برائی غیبت سنے گا، گالی سنے گا، گانا سنے گا، حرام کہانیاں سنے گا، ساری چیزیں سنے گا، لیکن حق بات کان تو سنے گا، لیکن کان کے اندر سے دل میں اللہ اترنے کا دروازہ بند کر دے گا۔ تجربہ کر لو دوستو۔ فَأَصَمَّهُمْ، اللہ ان کو کیا بنا دے گا؟ بہرا بنا دے گا۔ بہرا بنا دیا۔ یہ کان بظاہر دنیا کی ساری چیزیں سنے گا، اس کو بڑا ٹیسٹ اور مزہ آئے گا، لیکن فَأَصَمَّهُمْ، دین کی باتیں سننے میں کوئی دلچسپی اور رغبت نہیں ہوگی۔ کان سنے گا، لیکن کان کے سننے کے بعد جو دل میں اترنے والا راستہ ہے، اللہ رب العالمین نے وہ دل والا کان جو ہے بند کر دیا ہے۔ لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اللہ نے ساتھ فرمایا اے لوگوں ان کے کان اصل میں بہرے نہیں ہے، ان کی آنکھیں بہری نہیں ہے، آنکھ
आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, लेकिन दिल ने, जो कान और दिल का असर होता है, अल्लाह ने उसको पर्दा डाल दिया, वो अंधे बन चुके हैं। आज कौन सी बात है जो न सुनते हो, लेकिन सुनने के बाद कबूल करने की तौफीक नहीं हो रही है। दोस्तों जरा सोचो, जिंदगी गुजर रही, हमने कहा 50-70 साल का बूढ़ा होगा, सुन रहा है हर जुमे को, लेकिन आज तक दिल ने कबूल नहीं किया, बल्कि कबूल न करता एक जुर्म था। अब तो कहता है जितना सख्त मौलाना बात करते हैं, अल्लाह इतना सख्त नहीं है। दिल को बहलाने के लिए गाली ख्याल, चोरी भी, सीना दोरी भी। अल्लाह ने इरशाद, पहला आदम उलाइका अल्लज़ीना लानहुमुल्लाह, अल्लाह इन पर लानतों का दरवाजा खोल देंगे। नंबर 2 फासम्महुम, अल्लाह इनको बहरा बना देंगे। नंबर 3 वअमा अबसारहुम, और इनकी आंखों को अल्लाह ताला अंधा कर देंगे। न इनका दिल काम करेगा, न इनका कान काम करेगा, न इनकी आंखें काम करेगी। ये 3 अजाब दोस्तों हैं। एक लानत है, दूसरे कान को अल्लाह बहरा बना देता है, नंबर 3 आंखों को अल्लाह अंधा बना देता है। इंसान इतना दिल सख्त हो गया, आज कहीं बिल्डिंग गिर जाए और बिल्डिंग के नीचे कोई आदमी मर रहा हो, आंखें देख रही है लेकिन दिल में तरस नहीं आता, और सबसे पहले मूवी तैयार करेगा ग्रुप में डालने की, मैं चैंपियन बन जाऊंगा। सोचा आपने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, ऐसे बैठे हुए हैं, सहाबा हैं, यहूदी का जनाजा गुजरा, घबरा करके रसूल खड़े हो गए, सहाबा खड़े हो गए देख करके, या रसूल अल्लाह ये क्या हुआ? हादी जनाज़ा यहूदी का जनाजा है। आपने क्या फरमाया? यहूदी के जनाजा तो है, लेकिन मौत ने घबरा दिया हमें। क्यों? दिल असल में, आंखें देखती थी, दिल उससे असर कबूल करता था, कान सुनते थे और दिल उसका असर कबूल करता था। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिदून मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मुहदसिन इल्ला इस्तमअू व हुम यलअबून लाहियतन क़ुलूबुहुम। अल्लाह ने साथ फरमाया, इनके लिए रोजाना एक नई निशानियां दिखा रहे हैं। कहीं जल्जला आ रहा है, कहीं सैलाब आ रहा है, कहीं तरह कोरोना की बीमारी आ रही है, कहीं बड़ाई और आफतें आ रही है। आए दिन कोई न कोई हम इन तकलीफ के, अजाब के मनाजिर को दिखा रही है। अल्लाह फरमाते मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मुहदस, जब भी इनकी नसीहत के लिए, इनकी इबरत के लिए हम कोई हादसा पेश करते हैं, लाहियतन को देखते हैं, लेकिन दिल उसको कबूल कर, इबरत और नसीहत हासिल नहीं करता। अल्लाह अगर क्यों? अल्लाह ताला ने आंख को देखने की ताकत दी, दुनिया की सारी चीजें देखो, लेकिन इबरत की निगाह पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह अगर नबी यहूदी का जनाजा देख करके डर जाए, और आज टीवी पर, स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इंसान खोल करके बैठा हुआ है, कितने मनाजिर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से तकलीफें दी जा रही है, कैसी परेशानियां हो रही है, दुनिया में कैसे इंसानियत तबाह हो रही है। इंसान सब देखता है, लेकिन दिल में इबरत और नसीहत करने, हासिल करने का जज्बा पैदा क्यों? दोस्तों अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ये अज़ाब नाजिल करेगा, असम्महुम, अल्लाह ताला इनके कान को बहरा बना देगा। कान सुनेंगे लेकिन इबरत का कान नहीं रह जाएगा, नसीहत का कान नहीं। आंखें दुनिया की सारी चीजें देखेंगी, लेकिन इबरत और नसीहत हासिल करने वाली आंख इनकी अल्लाह ताला छीन लेगा। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला हम सबको सुनने के साथ अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज ये सारी मुसीबतें क्यों आई हैं? बस दो सूरह रूम की आयत, उसी को सुना के बातों खत्म कर देते हैं। अल्लाह ने फरमाया, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। ऐ लोगों याद रखना, अगर ये मोहल्ले में चोरियां हो रही, डकैती हो रही, जुल्म हो रहे, नाइंसाफी हो रही है, खूरेजी और कत्लगारत हो रही है, चाहे बर हो, आबादी हो, खुशकी हो, शहर हो, कस्मा हो, गांव हो, देहात हो, या अल्लाह ने फरमाया समुंदर के अंदर चले जाओ, समुंदर में बसने वाले जानवर
اگر ایک دوسرے پر ظلم کر رہی ہیں اور سمندر میں بسنے والے جانور اگر ان کو بیماری، ان کو پریشانی، ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ نے ساتھ فرمایا ان جانوروں کا قصور نہیں ہے. اللہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے لوگوں، خشکی میں، شہروں میں، مارکیٹ میں، گھروں میں، محلوں میں، روڈوں پر، پارکوں میں، کلبوں میں، سمندر کے اندر، تالاب کے اندر، سمندر کے گہرائی میں، جہاں بھی کوئی پریشان ہے، اللہ نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے برائی کیا جس کی بنا پر ساری مخلوقات تکلیف میں آ گئی. اللہ اکبر. بما کسبت ایدی الناس، جانوروں کی پریشانی ہو، اللہ نے فرمایا اس کے ذمہ دار انسان ہوتے ہیں، جانور نہیں ہوا کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی بھی ہم مسلمان اصلاح کر لیں، دین کی طرف واپس آ جائیں، انشاءاللہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت روئے، قرآن کی آیت تلاوت کر رہے تھے، بہت روئے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، حاکم نقل کرتے ہیں، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج آپ اتنا کیوں رویا، اتنا زیادہ آپ روئے، اتنا تو کبھی نہیں روتے تھے، آپ کا رونا دیکھ کے ہم لوگوں کو رونا آ گیا. اللہ رسول نے فرمایا ہم نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی تھی، رب نے 2 دیا لیکن ایک قبول کرنے سے انکار کر دیا. حدیث 12 سنا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انکار کیا کر دیا؟ اللہ اکبر. ہم نے کہا یا رب یہ میری قوم کا ابو جہل ہے، یہ ابو لہب ہے، یہ ابو سفیان، یہ کفار مکہ کے سردار ہیں، یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ صفا پہاڑی کو سونے کی پہاڑی بنا دیں تو ہم لوگ ایک ہی دن میں پورے مکے کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. اللہ اکبر. بہت اچھی چیز تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ بس پوری قوم میری مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ بس ایک شرط ہے، اس صفا پہاڑی کو اگر تو نے سونے کی بنا دیا میری پوری مکے کی قوم ایک ہی دل میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے یہاں کن فیکون کا مسئلہ ہے. میں کہہ دوں اے صفا پہاڑی کن ذہبن، سونا بن جاؤ تو لمحے بھر میں سونا بن جائے گا. لیکن ذرا یاد رکھیں یہ آپ سے معجزہ طلب کر رہے ہیں، سونے کا پہاڑ بن جائے تو مسلمان ہو جائے، لیکن یاد رکھیں ہم تو بنا دیں گے، لیکن پھر بھی اگر یہ مسلمان نہ ہوئے تو پھر ہم ان کو دنیا میں نہیں چھوڑیں گے، فوراً عذاب نازل کر کے ہلاک کر دیں گے. ایک شکل تو یہ ہے. کیوں؟ جب قوم اپنے سے معجزہ مانگے شرط کے طور پر اللہ ایسا کر دے تو میں مان جاؤں گا، پھر بھی قوم ہدایت پر آئے ایمان نہ لائے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو صرف مکے والوں کی فکر نہ کریں، دیکھو صرف مکے والوں کی فکر نہ کریں، آپ اپنی قوم کی فکر نہ کریں، آپ پوری دنیا والوں کے نبی ہیں، پوری دنیا والوں کے لیے پیغمبر، قیامت تک کے آپ نبی ہیں. تو اگر آپ ان کو چھوڑ دیں، آج نہیں کل جب بھی ان کی مرضی ہو مسلمان ہو، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو ختم کر دیں اور میں یہ توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہوں. کس کا دروازہ؟ توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہوں. قیامت تک کے لیے ہم نے توبہ کا دروازہ کھول دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ابو جہل ابو لہب میں صرف آپ کی قوم نہیں، قیامت کی صبح تک پیداوانے ہونے والا انسان زندگی بھر اس نے گناہ کیا، اگر مرنے کے پہلے بھی صدق سے توبہ کر دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی اللہ نے فیصلہ کیا. اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے والوں کی فکر کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ پوری دنیا والوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا اور فرمایا مر انسان زندگی میں جب بھی توبہ کر لے صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گے. تو دوستو لعلہم یرجعون اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب اور چھوٹی
دشواری پریشانی مبتلا کرتے ہیں تاکہ توبہ کر کے نیک صالح بن جائیں. مقصد عذاب کا ہوتا ہے ہم دوبارہ احساس کریں, دین کی طرف واپس لوٹ آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم دین سے دور ہوئے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گئے, لعنتوں کے مستحق ہو گئے. ہم دین کے قریب آ جائیں, اللہ کے قریب آ جائیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں, اور ہم مسلمان امت مسلمہ کی برکت سے دنیا کی ساری قومیں طفیلی بن کر کے زندگی گزارے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے, جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے. الہ العالمین ہم میں جو بھولے بھٹکے ہیں ان کو ہدایت پر لگا دے. ہم مجھے سے جو گنہگار ہیں یا ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرما. اللہ جیسے پہلے مسلمانوں پر رحمتوں کا دروازہ کھلا رکھا تھا اور لعنتوں کا دروازہ بند کر رکھا تھا, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی رحمتوں کا دروازہ بند کھول دے اور لعنتوں کا دروازہ بند کر دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر.